اور صلی اللہ رسول اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کہیں کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہے، 4 انعامات ان کو دیے جاتے ہیں۔ حفت الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ مجالس ذکر جو ہے یہ فرشتوں کی محبوب مجلسیں ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو جنت کے باغات میں چرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کے جنت کے باغات کون ہیں؟ حلق الذکر، ذکر کے حلقے، تو اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اصل میں فرشتوں کی خوراک ذکر ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے لیے سانس لینا ہے، ہم سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس طرح فرشتے ذکر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ان کو سانس کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ بیچ میں خلا میں سے کیسے جائیں گے؟ وہاں تو ہوا ہی نہیں، کیسے جائیں گے؟ ان کا جو جس طرح میں اور آپ سانس لیتے اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں، اس سے وہ زندہ ہے فرشتے۔ تو لازمی بات ہے کہ زمین میں جب آتے ہیں اور زمین میں ہر طرف بے الہ روی، کفر زمین میں زیادہ ہے، نافرمانی بھی زیادہ ہے، تو جو ذکر کے حلقے ہیں وہ ان کی محبوب جگہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان کے ساتھ۔ تو جنت کے باغات میں چلو، کہا حلق الذکر، آفت الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وہ نظرت علیم السکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ وہ نور، سکینہ کے نور ہے، یغز فی قلب مومن، جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اس سے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ بے چینی اس کا تعلق دل کی تنگی کے ساتھ ہے، اور دل کھلتا ہے ذکر نور سے، یاد رکھو۔ دل کو کھولنے والی کوئی چیز نہیں، دل کو ایک ہی چیز ہے، وہ نور ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام جب یہود و نصارہ کی باتیں سنتے تھے منافقین، تو دل تنگ ہوتا تھا آدمی کو بات سنے تو قرآن نے کہ وہ یضیق صدرک بما یقولون، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، حالانکہ آپ کا سینہ تو بہت وسیع ہے، الم نشرح لک صدرک، لیکن باتیں ایسی نالائقی کی کرتے تھے۔ تو فرمایا، کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح کریں، اس کا علاج تسبیح ہے، لڑنا ملنا نہیں۔ انہوں نے کہا میں ابھی پوچھتا میرے بارے میں ہوں، یہ علاج نہیں ہے، تسبیح کرو، سینہ کھل جائے گا، بس اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ منہ کس کا پکڑو گے؟ ہاں؟ دنیا میں کون سا ایسا ہے جس کے خلاف کو باتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی بدگمانے میں، کبھی بے خبری میں، کبھی اس کو علم بھی نہیں ہوتا ویسے بات کر دیتا ہے۔ یضیق صدر ما یقولون، اس کا یعنی تنگی سینے کا علاج کیا کیا؟ فسبح بحمد ربک واصبر علی ما یقولون وجہر ملیہ، جھگڑے نہیں، تسبیح کریں، ذکر اذکار کریں، علاج بتائیں۔ تو نزلت علی سکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت گھیر لیتی ہے، رحمت، اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ رحمت کہتے ہیں ارادت الخیر، اللہ بندوں سے خیر کا ارادہ فرما لے، اور ان کے ارادے سے ہی خیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہم تو ارادہ کرتے ہیں، پھر اس خیر کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر بھی پورے پیسے نہیں ہوتے تو آدھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور میں اللہ کا ارادہ کرنے سے ہی اس بندوں کے لیے خیر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت گھیر لیتی، رحمت اس کا نام۔ برکت نام ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے نفع بخش ہو جائے، اس کا نام برکت ہے، وہ چیز نفع بخش ہو جائے۔ جب آپ روٹی کھا رہے ہیں، یہ نفع بخش ہو جائے، اس سے آپ کا خون بنے، خون سے آپ اللہ کو راضی کریں، طاقت آئے، صحت ملے، یہ برکت ہے کھانے میں۔ کپڑا پہنا، اس کپڑے سے نیکی کی توفیق ہوئی، عزت برقرار رہی، یہ برکت ہے۔ گاڑی میں برکت ہے، سفر اچھا ہو گیا، صحیح ہو گیا، تنگ نہیں کیا، یہ برکت ہے۔ تو برکت کہتے ہیں کہ وہ جو شے ہے وہ نفع بخش ہو جائے، اور رحمت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خیر کا ارادہ کر لے۔
اور جب خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو خیر آئی جاتی ہے، بس اس میں ان کا ارادہ ہی کافی ہے۔ تو غشیت الرحمہ، اور ذکرہم اللہ من عندہم، اللہ تعالیٰ کے پاس جو مخلوقات ہیں، جو مقربین ہیں، ان کے پاس ان کا ذکر فرماتے ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہے انبیاء السلام کی ارواح مبارکہ، اولیاء اعظام کی ارواح مبارکہ، مقربین فرشتے جو دربار میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر بیٹھ کر بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان یہ ذکر کی محفل کے عظیم الشان منافع ہیں۔ یہ تو ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے انسان کو مجالس ذکر کا حریص ہونا چاہیے، کوشش کرے کہ بھائی وہاں بیٹھے کچھ دیر وقت گزارے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کون لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کے متمنی تھے، ورنہ میں نے دے دیا سب دے دیا۔ تو کہتے ایک آدمی تو آیا تھا، وہ تو کسی کام آیا تھا، اس کو وہ مجلس ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے کسی سے ملنا تھا تو وہ بیٹھ گیا، پر میں اس کو بھی دے دو ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کیونکہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، اس کو محروم نہ کرو۔ وہ بیٹھا تو تھا نا، چلو جسی غرض سے بھی بیٹھا تھا، لیکن میرے ذاکرین کے پاس تو بیٹھا تھا نا، ان مجمع میں تو تھا۔ بس اللہ تعالیٰ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، یعنی مجمع کے حساب سے بھی قیمت لگا دیتے ہیں۔ یعنی من کثر سواد قوم منہم، جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے گا انہیں میں شمار ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی حرکت کرتا ہے یا ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ اس کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن وہ مجمع اللہ کے نافرمانوں کا ہے، اسی میں شمار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی نیت نہیں۔ اور ایک فرما برداروں کے مجمع میں آ جاتا ہے اور وہاں اس کی کوئی غرض نہیں تھی کہ میں وہاں جا کر فرما نیکوں کا مجمع کو بڑھاؤں، لیکن اسی میں شمار فرما دے۔ من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی میں شمار ہے، اچھوں کے بڑھائے گا اچھوں میں شمار کر لیں گے۔ کوئی اجتماع ہو رہا ہے، ریمنڈ کا اجتماع، آپ چلے گئے نہیں چلے گئے، گڈی لے کے گئے تھے جی وہ کرائے پر، جماعت میں کرائے پہ لے کے گئے، 3 دن وہاں رہنا پڑ گیا، لیکن آپ کے جانے سے مجمع تو بڑھ گیا نا، مجمع میں اضافہ ہو گیا۔ او فیمن والا فرمایا اس کے اسی میں شمار کر۔ کوئی جب مجلس ہے نیک اس میں، اور اگر بروں کا مجمع ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے جی میں تو بس ایسے ہی گیا تھا، میرا تو کوئی غرض نہیں، نہ میں ان میں سے ہوں، لیکن حاضری لگ گئی کیونکہ تم نے تعداد ان کی بڑھا دی، تعداد بڑھائی، مخالفوں کی تعداد بڑھائی، اللہ کے مخالفوں کی، دین کے مخالفوں کی، ان میں شمار کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، سوچنا چاہیے آدمی کہاں جائے کہاں نہ جائے، لوگ ایم ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سی ایسی چیزوں کو منع کیا ہے شریعت نے، ان کو دیکھنے بھی نہ جاؤ، وہ دیکھنے جاؤ گے تو اس پارٹی میں اضافہ کرو گے نا۔ من کثر اسوادقہم میں، اس لیے فرمایا کہ جو مجالس ذکر میں ہمارے منبر بیٹھے، ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، جو بدبخت نہیں ہو سکتے، وہ آدمی جو کسی اور غرض سے آتا اس کو بھی نواز دیا۔ تو بہرحال اب مجلس اب ذکر کرتے ہیں، ذکر سے پہلے نیت کریں، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں دل دھل رہا ہے، الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور عرش سے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ایک تصویر میں ذال لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں تصور کریں پوری کائنات ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر مشہور ہے اللہ جل جلالہ تعالی شانہ
اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت سے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علیہ. اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت وصل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا.
تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نو خبردار ہو تیرا۔ یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما، اپنا مقربین بارگاہ فرما، اپنے ذکر کی لذت ہمیں نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، 100% آپ کو راضی رکھنے والا فرما۔ یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنی دوستی کا نشہ نصیب فرما، اپنی ولایت کا نشہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر غیر سے ہمیں دوری نصیب فرما، اپنے دربار کی حضوری نصیب فرما، ہر لمحہ حیات میں آپ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مرضیات پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما، اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما، اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما، اپنے راستے کا ہمیں شیر نر فرما، اپنے راستے کا شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو، میرے متعلقین کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے قوم کو، قبیلے کو، سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو دین کے لیے استعمال فرما، دین کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ ان دینی کی حفاظت فرما، ان مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کی ضروریات کا اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فتنہ گروں کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے مجاہدات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارا تو متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارا تو متوجہ فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سال جو حج پر جا رہے ہیں، یا اللہ ارادہ کیے، یا اللہ ان کے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچا، سب کے حج کو حج مبرور فرما، سب کے حج کو حج مبرور فرما، ہر طرح کی آسانیاں فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب، متعلقین متعلقات جو دنیا سے چلے گئے، سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، صحت اور عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والے بھی بیمار ہیں ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، عافیت کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رزق روٹی کے جو وسائل دیے، یا اللہ ان میں خیر و برکت فرما، ان میں خیر و برکت فرما، ان میں خیر و برکت فرما۔ یا اللہ ہماری خانقاہیں جہاں جہاں بن رہی ہیں، یا اللہ آپ کی نشر محبت کے لیے ان کو استعمال فرما، یا اللہ ان کی ظاہری باطنی تکمیل کو ہر طرح میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔